بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام آباد فائلز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان نیوی کے زیر استعمال لینڈنگ کرافٹ یا ہوور کرافٹ۔ یہ اسپیشلی ان علاقوں میں استعمال کی جاتی ہے جہاں پہ جو دلدلی علاقے ہوتے ہیں سمندر کے، جس طرح کہ سر کریک کا علاقہ ہے اس کے ارد گرد بہت زیادہ دلدلی علاقہ ہے اس سمندر کا، اسی طرح کراچی اور دیگر جو ساحلی پٹیاں ہیں وہاں پہ مختلف جگہوں پہ جو دلدلی علاقے ہیں وہاں پر یہ لینڈنگ کرافٹ یوز کی جاتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اینٹی سمگلنگ، اینٹی ٹیررزم اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی آپ اس کو کہیں گے کہ جو مختلف انسداد دہشت گردی کے جو آپریشنز ہیں، سمگلنگ کے ہیں، اینٹی پائریسی کے جو وہ ہیں آپریشنز، یہ کیے جاتے ہیں۔ اور پاکستان نیوی کے زیر استعمال یہ لینڈنگ کرافٹ یا ہوور کرافٹ جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے کے ساتھ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر مزید ہم بات کریں گے کہ فیصل رضا خان پاک بحریہ کے پاس جو لینڈنگ کرافٹ یا ہوور کرافٹس ہیں ان کا کیا استعمال ہے اور یہ کب سے استعمال ہو رہی ہیں اور ان کی کیا اس کی اسپیسیفیکیشن کے حوالے سے دیکھیں عمران صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پاک بحریہ اس وقت تقریباً 14 کے قریب جو ہے وہ ہاور کرافٹ استعمال کر رہی ہے۔ 10 ٹن کے قریب اس کا وزن جو ہے وہ ہوتا ہے، اور تمام ہاور کرافٹ جو ہیں وہ پاکستان نے برطانیہ سے حاصل کیے تھے، کیونکہ برطانیہ پائنیئر ہے ہوور کرافٹ جو ہیں وہ تیار کرنے میں، اور ظاہر ہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے حامل ہیں۔ اور جیسے آپ نے خود بتایا کہ ہاور کرافٹ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ سمندر میں اور زمین پہ اور دیگر جو ایسی ٹرینز ہیں جہاں پہ ایک ہی وقت میں وہ سمندر اور خشکی پہ اور باقی جگہوں پہ جو ہے وہ بڑی برق رفتاری سے جو ہے وہ موو کر سکتا ہے۔ اس کے ذریعے آپ اپنے ٹروپس کو جو ہے وہ انتہائی کم وقت میں جو ہے وہ مختلف بارڈر پوسٹ تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، ساحلی علاقوں میں پہنچا سکتے ہیں، بلوچستان کے ساحل پہ، اور جو ہے وہ کراچی سے لے کے سجاول، ٹھٹھا اور آگے جو ہے وہ سر کریک تک یہ ہاور کرافٹ جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں۔ اور یہ سارا ایریا جو ہے وہ انڈس ڈیلٹا کا ایریا ہے، جہاں پہ پانی جو ہے وہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، دلدلی علاقہ ہے، مینگرووز کا ایریا ہے۔ تو یہاں پہ عام بوٹس جو ہیں جب پانی نہ ہو تو وہاں پہ ان کی جو موومنٹ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہاور کرافٹ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اپنے ٹروپس کو کمک پہنچائی جائے، اسلحہ پہنچایا جائے، خوراک پہنچائی جائے۔ اور عام دنوں میں جو ہے وہ ظاہر ہے یہ مختلف جو قدرتی آفات ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اور انسانی امداد پہنچانے میں بڑے کارگر ہیں۔ پاک بحریہ میں یعنی جو مشکل علاقے ہوں، جو سمندر کے ساتھ ملحقہ بالکل مشکل علاقے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی طوفان ہے اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ یہاں تک کہ گلیشیل علاقوں کے اندر بھی، جہاں پہ برفانی علاقے جیسے انٹارکٹیکا کا ریجن ہے اور باقی ہیں جہاں سمندر بھی ہے لیکن آگے برف ہے، تو وہاں پہ بھی یہ جو ہے بڑی کامیابی سے استعمال ہو سکتے ہیں۔ پاک بحریہ میں ہاور کرافٹ جو ہیں وہ اس وقت پاک میرینز جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیول کمانڈوز جو SSGN ہے، اسپیشل سروسز گروپ این نیوی کی جو کمانڈوز ہیں وہ یوز کر رہے ہیں۔ اور تمام ہاور کرافٹ جو ہیں وہ تقریباً گریفن 8100 TD اور گریفن 2000 TD جو ہے اس ٹائپ کے ہیں، اور تمام کے تمام جو ہیں وہ برطانیہ کے تیار کردہ ہیں۔ پہلا جو ہاور کرافٹ تھا پاکستان نیوی میں وہ 11 دسمبر 2004 کو شامل کیا گیا تھا، جب اس وقت آپ کو یاد ہوگا چیف آف نیول سٹاف تھے ایڈمرل شاہد کریم اللہ، اور اس وقت اس کی ہسٹری کے اوپر تو بات کریں گے ہم۔ خالد صاحب سے ان کی کافی اس حوالے سے گہری نظر بھی ہے، لیکن کچھ اس کی جو اسپیسیفیکیشن ہے مختلف، لائک کہ اس کے پیچھے جو اس کا جو بیلٹ ان ہے جو اس کی، کہ وہ کیسے اس کو ان علاقوں کے اندر آپریشنز کے لیے جو ہے وہ آزمودہ کار بناتی ہے۔ دیکھیں بنیادی طور پہ یہ ہاور کرافٹ جو ہے اس کے جو ہے وہ ریئر کے اوپر جو ہے وہ دو بڑے جو ہیں وہ رڈرز ہوتے ہیں، یا اس کو آپ کہیں گے پنکھے ہوتے ہیں، جو کہ ہوا کو جو ہے اس کے دباؤ کو مینٹین کرتے ہیں، اور اس کی جو باٹم سرفیس ہے اس سے ہوا جو ہے وہ اوپر ہلکی اور نیچے سے جو ہے وہ اس کو پش کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو نچلا جو حصہ ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہائی کوالٹی آپ کہہ لیں کہ ربڑ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے، اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ ہوا بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو وہ جب ہاور کرافٹ جو ہے وہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ایلیویٹ کرتا ہے اوپر کی طرف، اور اس کے بعد جو ہے یہ
اس ہوا کے پریشر کے ساتھ، کیونکہ آگے سے جو ہوا آ رہی ہے اس کو ریئر پہ جو موجود پنکھے ہیں اس کو پیچھے کی طرف پھینکتے ہیں، جس سے ہاور کرافٹ جو ہے نا وہ آگے جاتا ہے، اور پھر جو سمندر میں ہواؤں کا جو دباؤ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہوا تیز ہوتی ہے، تو ہاور کرافٹ کو ایک لفٹ دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ زمین کے اوپر یا سمندر کی جو سرفیس ہے اس کے اوپر جو ہے یہ آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اڑتا چلا جاتا ہے اس کے اوپر، تو اس کی وجہ سے اس کی جو سپیڈ ہے وہ سپیڈ ہے، اور جس کی وجہ سے یہ فوری طور پہ اور ایجلٹی کی وجہ سے اور اس کی جو موومنٹ ہے سمندر سے خشکی اور خشکی سے سمندر کی طرف، تو اس وجہ سے ہاور کرافٹ جو ہیں وہ بڑے مقبول ہیں اس لحاظ سے کہ وہ بڑے برق رفتار انداز میں ٹروپس کو بڑے کم وقت میں جو ہے وہ اپنی جگہ پر جہاں پہ جانا ہے. خالد صاحب، یہ پاکستان نیوی کے پاس جو ہوور کرافٹس یا لینڈنگ کرافٹس ہیں، ان کی کیا تاریخ ہے اور یہ کن مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں؟ جی عمران صاحب، دیکھیں جی، یہ پاکستان اس لحاظ سے دیکھا جائے کوئی انتہائی خوبصورت ملک ہے. خطے کے اوپر ہمارے پاس سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، ہمارے پاس ریگستان بھی ہے، برفانی علاقے بھی ہیں، خشکی بھی ہے. یہ ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہوور کرافٹ ہمارے لیے ضرور اس کے حساب سے بہترین ایک آئٹم ہے، اور اس کو ایئر کشن وہیکل کے طور پر بھی کہا جاتا ہے. اور کیونکہ یہ پانی خشکی دلدلی علاقوں میں کارگر ہے، اور وہاں کی جو موسم ہے اس حساب سے بھی یہ کارگر ہے. 1950 میں یہ پہلی مرتبہ برطانیہ میں تیار کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ابتدائی طور پر اسے فرانس اور برطانیہ کے مابین جو مسافر برادری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کی مختلف جو گاڑیاں ہیں ان کے ذریعے اس کو منتقل کیا گیا. اور اب جو ہے یہ ٹینکوں کا استعمال بھی اس میں ہوتا ہے، فوجی اسلحہ اور دیگر آلات بھی اس کی منتقلی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور آج بھی برطانیہ اور جاپان میں یہ مسافر برداری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی اس کی جو صورتحال ہے وہ خاص کر جو طبی امداد علاقوں میں خوراک ہے، امدادی سامان ہے، اس والے سے یہ بڑی کلیدی اہمیت رکھتا ہے. اور اس وقت بھی یہ پاکستان نیوی کے پاس موجود ہے، جو کہ ایک اہم رول کردار ادا کر رہا ہے پاکستان نیوی میں. فیصل، جو پاک بحریہ نے حال ہی میں 3 مزید ہوور کرافٹس انڈکٹ کیے ہیں، تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اچھا عمران صاحب، یہ بتاؤں کہ ابھی یہ انڈکشن ان کی نہیں ہوئی، یہ ہینڈ اوور ہوئے ہیں پاکستان نیوی کو برطانیہ میں، اور یہ بیسیکلی جو پہلے جو 14 ہوور کرافٹس استعمال ہو رہے ہیں ان سے تھوڑے جدید ہوور کرافٹس ہیں. یہ لینڈنگ کرافٹ ایئر کشن کے طور پہ جو ہے ان کو LACL جو ہے وہ لائٹ ہوور کرافٹس ہیں. پاکستانی جو تینوں ہوور کرافٹ ہیں یہ پھر برطانیہ سے لیے ہیں، تعداد ہماری 17 کے قریب ہو جائے گی. پاکستان کے جو نیول ڈیفنس ایڈوائزر ہیں کموڈور جواد حیدر خواجہ، انہوں نے یہ جو برطانوی وزارت دفاع کے کموڈور رچرڈ ویلے ہیں ان سے یہ ایک سرمنی ہوئی تھی وہاں پہ برطانیہ کے اندر. فروری 2022 میں اس کا معاہدہ ہوا تھا، اور یہ ہوور کرافٹ جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے برطانوی نیوی سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گریفن میرین سپورٹ نے جو ہے ان ہوور کرافٹس کو مزید بہتر کیا ہے، ریٹروفٹ کیا ہے، اور اس کے بعد 25 جون 2025 کو یہ پاک بحریہ کے سپرد کیے گئے ہیں، اور 30 جون کو اس کا اعلان کیا گیا ہے چند دن پہلے. یہ ہوور کرافٹ جو ہیں وہ پہلے سے جو ہمارے پاس موجود ہوور کرافٹس ہیں ان سے زیادہ تیز ہیں، متحرک ہیں. ان کے مشنز جو ہیں ان کو کم وقت میں مکمل کرنے کی جو ہے وہ بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں. اور یہ UK کی برطانیہ کی جو رائل میرین فورس ہے اس میں زیر استعمال رہے ہیں، اور 2021 میں برطانوی نیوی سے ان کو ریٹائر کیا گیا اور پھر دوبارہ ظاہر ریفربش کیا گیا. ساحلی علاقوں میں جیسے خالد صاحب نے بتایا، آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ کم پانی دلدلی علاقوں میں، خاص طور پہ سرکریک کا جو علاقہ ہے یہ بڑی ہارش انوائرمنٹ رکھتا ہے. وہاں پہ آپ بھی وہاں جا چکے ہیں، خالد صاحب نے بھی وزٹ کیا ہوا ہے. یہ سارا ایریا جو ہے آپ کو پتا کہ ہاٹ ہیومڈ علاقہ ہے، وہاں پہ جلد بڑی جلدی جھلس جاتی ہے، اور وہاں پہ پانی کا اتار چڑھاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اس سارے علاقے میں جو ٹروپس ہیں وہ اتنی سخت جو ہے وہ انوائرمنٹ کے اندر جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ بریک بھی چاہیے، نئے ٹروپس آنے جانے، آپ کے جو سپلائی سوئفٹ موومنٹ کے لیے یہ بہت کارگر کے ساتھ. میرینز جو پاک میرینز کا رول ہے وہ بنیادی طور پہ ہے بھی یہی رول ہے.
کہ انہوں نے بندرگاہوں کو تحفظ دینا ہے, ساحلی علاقوں کو تحفظ دینا ہے, اور اس طرح کا جو ایریا ہے خاص طور پہ سرکریک کا جو انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے اسٹریٹجکلی جو اسٹریٹجکلی بہت امپورٹنٹ ہے, جو گجرات کی یہ علاقہ جو ہے اس پہ پاکستان کا آگے جو انڈیا میں علاقے ہیں اس پہ کلیم بھی ہے اور متنازع علاقہ بھی ہے. تو یہاں پہ خاص طور پہ کنسنٹریشن پاک بحریہ کی بہت ضروری ہے, ان کا وہاں موجودگی بہت ضروری ہے. تو ہاور کرافٹ جو ہیں اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. تو ان 3 ہاور کرافٹس کے شامل ہونے سے یقیناً جو پاکستان نیوی کی رسپانسبلٹیز ہیں صرف یہاں پہ نہیں بلکہ اور جیلی کے علاقوں میں بھی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بہت زیادہ بہتر انداز سے ادا کر سکیں. خالد صاحب تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ دنیا کی کون سی افواج ہیں جو یہ ہوور کرافٹس یا لینڈنگ کرافٹ استعمال کرتی ہیں؟ دیکھیں جی, شروع تو اس کو برطانیہ سے کیا گیا 1950 میں, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس اور برطانیہ دونوں نے اس کو استعمال کیا. لیکن اس کے بعد اب جو ہے یہ مختلف افواج ہیں جس میں برطانیہ, امریکہ, چین, فن لینڈ, ایران اور روس بھی شامل ہیں, وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. دنیا بھر میں اس کا استعمال جو ہے اس وقت بھی جاری ہے, کیونکہ یہ ضرورت کے وقت جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. جاپان میں بھی یہ جو اس وقت مسافروں کے لیے وہ بھی استعمال کیا گیا, اور اس کے بعد اس کو فوجی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا گیا. تقریباً ساری دنیا جو ہے خاص کر جو بڑے ممالک ہیں وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور ان کی جو نیوی ہے, ان کے جو دفاعی ادارے ہیں, ان کے زیر استعمال اس وقت بھی ہے. اچھا, صرف یہ نہیں ہے, دنیا میں تو اس وقت جو ہے وہ ملٹری سائٹ کے علاوہ اس ہوور کرافٹ کو مسافر برداری کے ساتھ ساتھ گاڑیوں کی منتقلی اور پھر سیاحت کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ خشکی سے سیاحوں کو لے کے سمندر میں اور سمندر سے لے کے خشکی کے اوپر جو ہے وہ ڈراپ کرنے کے لیے بڑا ایک آزمودہ قسم کا جو ہے وہ ہے کرافٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے سیاحت کے فروغ کے لیے, خاص طور پہ میرین ٹورزم کے حوالے سے. جی بالکل, 3 مزید جو لینڈنگ کرافٹ انڈکٹ ہوئے ہیں اس سے یقیناً پاکستان نیوی کی جو آپریشنل صلاحیتیں ہیں, خصوصی طور پہ اینٹی سمگلنگ, انسداد دہشت گردی اور دیگر آپریشنز کے حوالے سے, اور جو میرینز کی موومنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ بہتری ضرور آئے گی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور کامنٹ باکس میں اپنے کامنٹ ضرور دیجئے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.